کھلتے نئے ہر دن دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ میتن، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قضى اللہ لہ میت حاجت، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر سنت کی بارگاہ میں پہلا سوال جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا کہ ایک مسلمان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے خالی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگ جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، اور اس یاد کے لیے اپنے ہاتھ میں بعض اوقات تسبیح رکھتے ہیں۔ یعنی تسبیح کا اور بندے کا ایک بڑا گہرا تعلق بعض اوقات جو ہے یہ بن جاتا ہے۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیے، تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ اسے ریاکاری کا لیبل لگانا چاہیے، اسے دکھاوے کا جو ہے وہ اسٹگما اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنا چاہیے، یا اس کے بارے میں کوئی بندہ اپنے ذہن میں بنائے بھی یہ تو گن گن کے ہی پڑھ رہا ہے، تو گن گن کے پڑھنے کا بھی کیا فائدہ ہے؟ بھئی اللہ بے حساب دے رہا ہے تو ذکر بھی بے حساب ہی ہونا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں حضور آپ؟ حاجی سلمان، آپ کے جو ہے نا وہ 2-3 سوالات ہیں، تو انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ہم اس پر بتدریج جو ہے وہ نمبر وار جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم اس پہ کلام کریں گے۔ مرحبا۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ کہ تسبیح ہاتھ میں ہونی چاہیے یا نہیں۔ تو دیکھیں کہ تسبیح اگر ہاتھ میں ہوتی ہے، بعض اوقات یوں سمجھے کہ جیسے چوکیدار ہے، تو عموماً چوکیدار کے ہاتھوں میں جو ہے نا ڈنڈا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے نہیں کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا اس لیے اس کو پتا چلے کہ بھائی میری کوئی ڈیوٹی ہے، کہ مجھے جو ہے نا میں ڈیوٹی پر ہوں، اور یہ ڈنڈا اس کی علامت ہوتا ہے کہ بھائی تم نے چوکن نہ رہنا ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو تسبیح بندہ بغیر تسبیح کے بھی جو ہے وہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے۔ تسبیح فاطمہ اگر پڑھنی ہے تو یہ ہمارے انگلیوں کے پورے بنے ہوئے نا، ان کے ذریعے کر سکتا ہے۔ جیسے 33 تو 1111 ہو گئے، تو یہ ہمارے ویسے 12 پورے ہیں، یہ کتنے 4 انگلیوں کے۔ تو خیر بندہ تسبیح کے بغیر ہی پڑھ سکتا ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ تسبیح اگر ہاتھ میں ہوگی، اب اگر یہ ذکر اللہ سے غافل بھی ہوا تو یہ تسبیح اس کو یاد دلا دے کہ یہ تسبیح جو نا میں نے کسی مقصد کے لیے رکھی ہے۔ بدگمانی تو حرام ہے، اور حسن ظن جو نا یہ عمدہ عبادت ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سامنے کوئی بھی ایسا بندہ کو تسبیح لے کر ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، اب صرف تسبیح والا معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، کوئی بندہ خوشی و خضوع کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، مگر جن کے دل میں خباثت ہوتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بدگمان جو ہے نا یہ خبیث دل سے ہی نکلتا ہے، یہ گمان بد یہ خبیث دل سے نکلتا ہے، کہ وہ اس طرح کی الٹی سوچیں سوچتا ہے، اس طرح کی الٹی باتیں اپنے دل میں لاتا ہے، ایسا خبیث دل۔ تو ہمیں اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے نا وہ حسن ظن رکھنا ہے کہ حسن ظن جو ہے نا یہ عمدہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے ظاہر میں جو ہے نا وہ 100 پہلو ہیں، ٹھیک ہے، 99 پہلو برائی کی طرف جا رہے ہیں اور ایک پہلو اچھائی کی طرف جا رہا ہے، تب بھی لازم ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھائی والا پہلو اس کے بارے میں اختیار کریں گے، ہم اچھا والا خیال لیں گے، ہم اچھا والا معاملہ اس کے بارے میں لیں گے، نہ کہ ہم 99 پہلو کی طرف جائیں گے، 99 معاملات کی طرف جائیں گے۔ تو یہ ہے اسلام، کہ اسلام ہمیں فرماتا ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں، مسلمان بھائی کے بارے میں برا مت سوچو، اگر وہ کوئی فعل کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ مزید یہ کہ شمار کرنے کے حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے کہ ہمیں بلا حساب و کتاب دے رہا ہے، کہ وہ ظاہر ہے کہ بغیر گنتی کے ہمیں وہ عطا فرما رہا ہے، تو اب ہمارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ گنتی سے کرنا کیسا، شمار کرنا کیسا؟
تو عرض کرتا چلوں، جیسے میرے شروع میں نے مثال دی تھی تسبیح فاطمہ کی، تو تسبیح فاطمہ ذرا 33 بار ہے، تو 33 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، 33 بار جو الحمدللہ پڑھنا ہے، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے. تو اس کی جو گنتی جو تو حدیث سے ثابت ہے. اچھا اسی طرح دیکھیں کہ درود پاک کی بعض فضیلتیں مختلف جنوں تعداد کے ساتھ ہے، تو وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح بعض اوراد و وظائف ہیں، تو وہ بھی جو حدیث سے جو ثابت ہے تو ان کی جو گنتی جو نا وہ شامل ہے. جسے کو صبح شام یہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو وہ موذی جانوروں سے محفوظ رہے گا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ جس کا جو ہے نا وہ گنتی جس کی ہے احادیث کریمہ میں گنتی ہے، تو اب ہم کون ہوتے ہیں جو گنتی ہٹا دیں؟ اب میں یہاں میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ایک چابی ہے اور ایک تالا ہے. چابی کے جو نا وہ دانت آپ کم کر دیں تب بھی تالا نہیں کھلے گا، اور چابی کا دانت بڑھا دیں تب بھی تالا نہیں کھلے گا. یہ مثال امیر سنت نے جو نا وہ شجرہ اطریہ میں دی ہے اوراد و وظائف کے حوالے سے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا ایک ہدف ہے، آپ کا ٹارگیٹ ہے مجھے روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے، تو اس کے تو آپ کو گنتی کرنی پڑے گی. اب آپ نے گنتی کر لی، 1200 آپ کا ہو گیا. اب آپ تسبیح ہٹا دیں، بغیر تسبیح کے پڑھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ آپ بغیر تسبیح کے بھی آپ کی جو زبان ذکر اللہ سے تر رہتی ہے، تو مدینہ بہت زبردست بات ہے، اچھی بات ہے. مگر ایک اپنا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے، ٹارگیٹ پورا کر کے آپ جو وہ تسبیح رکھ دیجئے. کیا بات ہے. اور ٹارگیٹ کے لیے آپ کو تسبیح رکھنی پڑے گی اپنے ساتھ، تاکہ آپ کو پتا چلے میں نے کتنے درود پاک پڑھے. اچھا اب آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، تو ڈیجیٹل تسبیح آ گئی ہے کہ وہ چھوٹی سی تسبیح ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ کتنے دنوں کا پرانا ڈیٹا بھی رہتا ہے اس میں، جب تک آپ اس کو ریسیٹ نہ کریں. اچھا پھر یہ کہ آپ اندھیرے میں بھی اس کو جو ہے وہ لائٹ جلا کے دیکھ سکتے ہیں. آج کل تو یہ دور ہے، تو یہ تسبیح بھی رکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اچھا آپ کا شاید یہ بھی تھا کہ اس کے پر اس میں جلالت یا کوئی لکھا ہوا ہو. جی بعض اوقات جو ہے نا وہ تسبیحات پر اس میں جلالت لکھا ہوتا ہے، اس میں رسالت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، شیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. جو کہ بنگلہ دیش میں نا، تو بنگلہ دیش میں جو ہے نا وہ آخری نبی کو بولتے ہیں شیش نبی، اور سب سے آخری نبی کو بولتے ہیں شورب شیش نبی. کیا بات ہے، مرحبا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوتا ہے اس میں رسالت محمد. صلی اللہ. اب کیا ہے کہ اب آپ جیب میں رکھیں گے تسبیح یہاں ہوگی تو یوں ایک عجیب سا لگے گا. اچھا بھی دوسرا ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو جو اگر تسبیح کا 100 دانوں والی ہے تو یہ پھر بعض دانے اس کے زمین کی طرف بھی جائیں گے. تو یا تو یہ جب آپ نے پڑھنی ہو نا اس کو بالکل ایسے طریقے سے پڑھی جائے، ایسے طریقے سے رکھا جائے اس کو اس وقت کہ جیسے میں بتا رہا ہوں یہ تسبیح جیسے 100 دانے والی ہے نا. اب ایک تو یہ اب ہم اس کو رکھیں گے تو یہ زمین پہ بیٹھے ہوں تو زمین سے ٹکرائے گی یہ، ایسا ہی. ٹھیک ہے. تو میری سمجھ یہ ہے اس کو اس طرح کر لیا جائے. واہ. یہ جو نا اس کو اس طرح کر لیا. اب اس طرح کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ زمین سے یہ نہیں ٹکرائے گی. جی کیا بات ہے جی. ویسے سب آپ تو اس طرح کر لیں اور اس کو جو ہے کسی جگہ پہ رکھیں. اب جو کہ بندے کے جیب میں تسبیح ہو، ہمارے جیب میں، اور ہم واش روم میں بھی جا سکتے ہیں، تو خیر اگر چھپا ہوا ہے، یعنی جیسے تعویذ ہوتا ہے، تعویذ میں اللہ اور رسول کے نام لکھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے، تو یہ چھپا ہوا ہے، بند ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی حوصلہ افزائی کریں گے آپ یا نہیں؟ اب اگر یہ نارائن شریف کسی کپڑے میں ہے تو اسے کوئی حرج نہیں ہے. ایسی تسبیح رکھنی چاہیے یا نہیں جس پر یہ تسبیح جو ہے نا نام جیسے گھر میں اگر آنے جائز ایسی تسبیح رکھنا حرج نہیں ہے. بس وہی کہ بے ادبی سے بچنا ہے. مرحبا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. بے نصیب. اور دوسرے سے بے وضو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ اگر ناپاک ہے، جیسے خون نکلا، اب یہ خون خشک ہو گیا مگر ہے ناپاک، تو اب مزہ نہیں آئے گا. اب ظاہر ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے کہ ہم ناپاک ہاتھ ہے ہمارا، ناپاک انگلی ہے یا ناپاک انگوٹھا ہے یا خون لگا ہوا ہے، اور اب ہم جو نا وہ یہ کیا کہتے ہیں تسبیح یہ والے استعمال کریں. خیر مسلمان کو دیکھا ہے اگر خون وغیرہ نکل دے کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ بندہ فوری ہاتھ دھو لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ ہمیں باادب بنائے. آمین آمین آمین. اللہ کریم ہمیں ذکر اللہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اپنا ذکر اور اپنی یاد
اور اپنا ذوق اور اپنا شوق ہمیں نصیب آمین۔ فرمائے۔ میں سیدی پچھلے جمعہ المبارک کی ایک بات ہے یہاں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ نماز جمعہ کے بعد ایک شخص جو ہے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ 1 سال سے اور کچھ مہینے ہو گئے ہیں ہماری بیٹی کا جو ہے وہ انتقال ہوا تھا، اور ہماری بیٹی کے سر کی جانب سے جو ہے وہ قبر جو ہے وہ کھل گئی ہے، اور کفن جو ہے یہ سلامت ہے اور جو ہے نا وہ بڑا اجلا ہے، سفید ہے، اور کیا ہی جو ہے نا وہ ایک زبردست ہے، جس طرح ہم نے دفنایا تھا بالکل جو ہے وہ ویسا ہی ہے۔ تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ کیا کرتی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ قرآن پڑھاتی تھیں، دعوت اسلامی کے جامعہ المدینہ سے انہوں نے عالمہ کا کورس جو ہے وہ کیا ہوا تھا، اور باقی اس کے اعمال کیا تھے یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن جب ہماری بیٹی کا وہ آخری جو ہے وقت تھا تو وہ ساری رات جو ہے وہ اللہ کریم کو یا اللہ یا رسول اللہ یعنی یوں کر کے اس نے وقت جو ہے وہ گزارا ہے، اور کوئی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، اور یوں کرتے کرتے پھر جو ہے وہ صبح اس کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ اور یوں انہوں نے جو ہے وہ ایک مدنی بہار بتائی۔ وہ ویسے پوچھ رہے تھے کہ اب ہم جو ہے وہ کیا کریں، ہمیں قبر کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو بہرحال ان کو جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ اب اس کو قبر کو جو ہے وہ ڈھک دیں، اس کو پورا جو ہے وہ پیک کر دیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اور اس کے ذکر میں اپنی زندگی جب گزارتا ہے تو پھر ہی اللہ پاک کے کرم سے یہ ایک رستہ نکلتا ہے کہ بندے کی زبان پہ اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر آتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم دنیا سے جائیں، کلمہ طیبہ پڑھ کر جائیں۔ تو ذکر اللہ کی عادت کا زندگی میں شامل ہونا اس مقصد کو حاصل کرنے میں کتنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں کہ اب یہ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ کہ بندہ جو ہے وہ ذکر اللہ کے فضائل پڑھے، احادیث کریمہ میں جو اس کے بارے میں آیا اس کے بارے میں پڑھے، قرآن پاک آیت کریمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر ہی میں جو ہے وہ دلوں کا چین ہے۔ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے نا وہ جو آپ کے دل کی بے چینی دور ہو، آج دیکھیں کہ ہر کوئی جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہ ایک شکایت یا بے چینی کا جو ہے نا وہ رونا روتا ہے کہ میں بے چین ہوں، مجھے سکون نہیں آتا، مجھے قرار نہیں آتا، میں پریشان ہوں۔ اب چونکہ وہ گناہ بھی عام ہو چکے ہیں، بندہ بعض کو نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر ڈالتا ہے، جیسے کسی بارے بدگمانی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کھا لی، یہ تو نمازوں کا مسئلہ ہو گیا۔ تو خیر نماز تو بھی فرض ہے پڑھنی، اب نمازی ہے بھی پھر بھی دل بے چین ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان چیزوں پہ غور کرے، یا ہو سکتا ہے سنت میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جو زبان ہے نا اسے ذکر اللہ سے تر رکھے، ذکر اللہ کرتا رہے۔ جب ذکر کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس ذکر کی برکت سے دل کا میل دور ہوگا۔ یہ جو دل جو ویران ہو چکا ہے نا، تو یہ آباد ہوگا، یہ روشن ہوگا۔ جب یہ دل روشن ہوگا، جب یہ دل آباد ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ بے چینی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ دل کی ویرانی جو ہے نا یہ بے چینی لائے گی، جب بے چینی آئے گی تو سکون چلا جائے گا۔ تو دل کو آپ آباد کریں، دل جب آباد ہوگا تو بے چینی انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ذکر اللہ سے، تلاوت قرآن سے، درود پاک سے اپنی زبان کو ہم تر رکھیں۔ تر رکھنے سے مراد ہے کہ اپنی زبان پہ یہی چیزیں جو نا وہ جاری ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اپنے شکر کی سعادت نصیب فرمائے۔ کالز دیتے ہیں حضور، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آمین۔ کال لیتے ہیں۔ میرا شہزادہ حضور سے سوال یہ ہے کہ چونکہ والدین کا مقام و مرتبہ سر آنکھوں پر، لیکن اگر ماں باپ اپنی اولاد کے ہر معاملے میں مداخلت کرتے رہتے ہوں تو ایسی صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اس میں جو نا وہ اولاد کو صبر کرنا چاہیے، اور ہر بار ایسا نہیں ہوتا، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو اس میں جو نا وہ بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے، ہر بار تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ اچھا بعض اوقات جو ہے وہ والدین کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، ایک بہت الفت ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا بچہ بھٹک نہ جائے، کوئی نقصان نہ اٹھے، اس لیے وہ اس کے ہر معاملے میں جو نا وہ کیا کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح معاملہ نہ کریں،
اپنی اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنے دیں. آج آپ بھی تو ماں باپ ہیں نا, ماں باپ بنے ہوئے ہیں, تو آپ کے والدین نے جو اس بچے کے دادا دادی ہیں تو انہوں نے بھی تو آپ کو ظاہر ہے کہ اپنے حال پہ چھوڑا تھا نا کچھ وقت کے لیے, یا آپ کو چھوڑ دے گئے, تبھی تو ذرا آج آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے گئے اور آج آپ اپنی اولاد کو سنبھال رہے ہیں. تو والدین کو چاہیے تھوڑا جو نا بڑا دل رکھیں اور اپنی اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنے دیں. اب یہ کہ آپ اگر بار بار ان کے معاملات میں مداخلت کریں گے, بار بار ان کو ٹوکتے رہیں گے یا جو بھی کرتے رہیں گے, تو اس سے کیا ہوگا, اولاد جو ہے وہ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں آئے گا. یہ جو ہے نا بالکل ڈل کی ڈل رہے گی, یا آپ پر ڈپینڈنٹ رہے گی, یا آپ پر ہی جو نا وہ رہے گی. تو اپنی اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. دیکھیں موت برحق ہے. اب اگر آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, اگر آپ کو یہ وسوسہ ہے, یہ خطرہ ہے کہ میری اولاد جو ہے نا وہ نقصان اٹھا لے گی, کاروبار میں نقصان اٹھا لے گی, کوئی نہ کوئی مسئلہ کر دے گی, تو یہ بتائیں کہ اگر آپ کو موت آ گئی, موت تو برحق ہے, تو پھر آپ کی اولاد کہاں کھڑی ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا اپنے جیتے جی اپنی اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیجئے. اب دیکھیں یہ کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کو آزاد چھوڑا, ٹھیک ہے, اس نے نقصان اٹھایا, کوئی بات نہیں, کہ بعض اوقات بندہ ٹھوکر کھانے سے جو ہے نا وہ ٹھوکر ملتی ہے نا تو اچھا سیکھتا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے جو ہے نا وہ جلدی ٹھوکر کھائی اور کم نقصان پہ ٹھوکر کھائی, کم نقصان اٹھایا. اگر بڑا نقصان ہوتا, زیادہ آگے جاتا, پھر ٹھوکر کھاتا. ایک یعنی اس کو یوں سمجھے, ایک بندہ پہلی منزل سے گرا اور ایک بندہ جو 10ویں منزل سے گرا, دونوں میں فرق ہے. اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اب اگر والدین اگر مداخلت کرتے بھی ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ ایک تو یہ کہ صبر کرے, اور بلکہ خود والدین کو جو ہے نا وہ رپورٹ دیتا رہے, کہ والدین کو سوال کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے, خود ان کو رپورٹ دیتا رہے, ہاں بھائی آج یہ کمایا, یہ کیا, یوں چلا, یہ ہوا, یوں کیا, یوں کر کے اپنے والدین کو خوش کرے. آپ دیکھیں جب چھوٹے تھے, اپنے آپ پہ غور کرے کہ جب بندہ چھوٹا تھا اس وقت یہ جب توتلا کر بولتا تھا, حالانکہ ماں باپ کے علاوہ اور کوئی اس کی بات سمجھ نہیں پاتا تھا, پھر یہ ماں باپ جو ہے نا اس کی بات پوری کرتے تھے, سمجھنے کی کوشش کرتے تھے, اس کی بات پوری کرتے, اس کی خواہش پوری کرتے تھے, یہ جو کھانا مانگتا, جو چیز مانگتا وہ اس کو پرووائڈ کرتے تھے. اب اس پہ غور کر لیں کہ جب میں چھوٹا تھا میرا کیا عالم تھا, تو آج میرے والدین جب یہ اس بڑھاپے پہ آ گئے ہیں تو مجھے بھی چاہیے کہ میں تھوڑا صبر سے کام لوں, برداشت کر لوں, ان کی خدمت کروں, ان کو راضی کروں. بس یہ ذہن میں رہے کہ اعتدال رہے. والدین اگر بوڑھے نہیں ہیں, نارمل ہیں, تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو پاؤں پہ کھڑا کریں, ورنہ یہ نقصان ہے, اولاد کے لیے بھی نقصان دہ ہے نا یہ چیز, کہ وہ پھر ان کے محتاج ہو جائیں گے, پھر وہ ایسی اولاد کبھی ترقی نہیں کر پاتی. جس نے بھی ابھی تک ترقی کیا آپ کو پتا چلے گا, آپ دیکھیں گے نا ان کی ہسٹری اٹھائیں گے تو یہی ہوگا کہ ان کے والدین نے جو نا ان کو اختیار دیا تھا, ان کو چھوڑا تھا, ان کو کھلے میدان میں چھوڑا تھا, اور ان کی غلطی پر جو ہے وہ ان کو سمجھایا تھا, نہ کہ ان کو ایک جگہ بٹھا دیا بس ختم. اچھا پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے کہ اولاد کو کہتے ہیں کہ تم جو کچھ بھی نہیں کر سکتے, تمہارے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے, تو ایسی اولاد بھی ترقی پھر نہیں کر پاتی. ایسا بھی یہ بعض اوقات تو اولاد کے ساتھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے جی, لیکن پرابلم جو ہے نا وہ یہاں آتی ہے کہ جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر تمہاری بیوی نے آج یہ کر دیا, تمہاری بیوی نے آج یہ نہیں کیا, تمہاری بیوی نے فلاں جگہ جا کے رشتہ داروں میں یہ بات بول دی, تمہاری بیوی نے جو ہے وہ ہماری عزت کا کچرا کر دیا, تمہاری بیوی نے مطلب یہ کر دیا. یعنی اب کوئی بھی بات جو ہے نا وہ, حالاں یہ رشتہ کس نے دیکھا, یہ دیکھا ماں نے رشتہ دیکھا, ماں نے رشتہ جو ہے وہ پسند کیا, ماں جناب شادی کے اندر انوالومنٹ تھی, وہ ساری چیزیں مطلب وہ تھیں, اپنی اعتبار سے چیزیں جو ہے وہ ساری دیکھ رکھی تھیں. اور اب کیا ہے, اب ہر شے کے لیے اس بندے کو ایک انڈیویجول اپنی اولاد ہے اس کو جو ہے نا وہ بیس بنایا جا رہا ہے. اچھا اب مسئلہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے, یہ اس کی میجرمنٹ یہ پھر ایک الگ جو ہے وہ بات ہے. لیکن یہ جو انداز بعض اوقات جو ہے نا وہ آ جاتا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ اس انداز کی پذیرائی ہونی چاہیے, یہ انداز ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یا پھر کیا ہونا چاہیے؟ بندے کو خود اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کتنی درست ہیں اور کس حد تک درست ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ خبر درست بھی ہے بالفرض, ایک تو یہ کہ یہ خبر درست کیسے, اس کا پروف کیا ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے سلمان بھائی کہ چونکہ وہ کم علمی کا دو لوگوں میں معلومات کمی ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمی ہے. اب یہاں جو نا بعض ماں کو کیا وسوسہ آتا ہے کہ میرا بیٹا جو نا بیوی کی طرف ہو جائے گا تو میرا کیا بنے گا, تو اس لیے ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی طرف رکھو. بھائی اپنی طرف رکھنا تو شادی کیوں کروا, اس کو رکھتے یوں ہی کوارا.
تو ماں کو شیطان ادھر یہ وسوسہ دیتا ہے، یوں پھر ماں جو نا کوشش کرتی ہے کہ بھائی یہ جو نا اپنی بیوی کے پاس زیادہ نہ جائے. حالانکہ یہی ماں جب یہ زوجہ بنی تھی اپنے شوہر کی، اس کو یہ کیا تمنا کرتی تھی. اب آج جب یہ ساس بن گئی تو یہ کیا حرکت کر رہی ہے. تو لہٰذا ہمارے معاشرے سے اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. یہ چیز بہت بری ہے، یہ چیز بہت غلط ہے. یہ ذرا کہ اس میں دیکھیں کہ وہ کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، کتنی سے بدگمانیاں ہوتی ہیں، کتنی سے غیبتیں ہوتی ہیں، کتنی چغلیاں ہوتی ہیں، کیسے کیسے معاملات ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے یا تو شوہر اگر کیا کہتے ہیں کہ بے وقوف ہے نا، جس میں عقل نہیں ہے، وہ پھر اپنی ماں کی اس طرح کی باتوں میں آ کے بیوی پہ ظلم کر بیٹھتا ہے اور مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اب ذرا اس شوہر کو تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ میں نے جو ہے وہ کیا کر دیا. پھر خود بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے یہ میں نے کیا کر دیا. حالانکہ ضمیر اس کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو نے جو ماں کی جو غلط بات مانی ہے نا، اس لیے تو اس نتیجے پر کھڑا ہے. شوہر کو چاہیے کہ چونکہ شوہر مرد ہے، اس کو چاہیے مرد بنے اور اپنے اندر جو نا بادشاہ والا دل رکھے. جس طرح وہ کہتے ہیں نا نحو کو سمجھنے کے لیے، صرف و نحو کے لیے، نحو کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ بادشاہ جیسا دل ہونا چاہیے کہ جو اس کو سمجھنا ہے. تو شوہر کو چاہیے کہ اس حوالے سے بادشاہ بن جائے، بادشاہ جیسا دل رکھے اور اپنے اندر برداشت کی قوت پیدا کرے. نہ کہ جو نا ماں کی سن کر ماں کی باتوں میں آ کر جو نا وہ یک طرفہ چڑھائی کر دے یا عورت کے بارے میں جو نا وہ بدگمانی کرے، ذہن بنائے. اچھا ایسے شوہر بھی ترقی نہیں کر پاتے. ایسے یہ جو شوہر ہوتے ہیں نا اس طرح کے مرد ہوتے ہیں تو ان کا دنیا میں آپ دیکھیں گے دنیاوی طور پہ یہ ترقی نہیں کر پاتے. یہ ڈل کے ڈل ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ ڈیپینڈڈ ہے، یہ بیچارہ جو ماں بولی ہے وہ کرے گا. تو لہٰذا آپ بادشاہ دل بنے، درگزر کریں اور اپنی عقل استعمال کریں. آج آپ ماں کی باتوں میں نہ آئیں اور ماں کی باتوں کو ظلم نہ کریں. کیونکہ یہ ماں کی اطاعت کرنا لازم تھوڑی ہے کہ یہ ماں تو غلط کر رہی ہے، ابھی یہ لڑوا رہی ہے. یہ خالی اس چکر میں لڑوا رہی ہے کہ بس میرا بیٹا جو اپنی زوجہ کی طرف نہ ہو جائے. یہ خالی اس چکر میں جو ہے یہ اپنے جو نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لے رہی ہے. اور چونکہ اب شوہر ظلم کرے گا تو اس کو بھی تو ملے گا نا حصہ، کہ سبب تو یہ بنی شوہر کو چڑھانے میں، گناہوں کا سبب تو یہ بنی. ایسا عجیب ڈبل اللہ کی اسٹینڈرڈ ہے پناہ، اللہ کہ بس جیسے رحم ہمارا فرمائے، اگر اللہ داماد ایسوں ہے، کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. ڈبل اسٹینڈرڈ ہے جیسے ہمارا اگر مطلب داماد ہے اور وہ ہماری بیٹی کا خیال رکھ رہا ہے تو ہم بولیں گے بہت کوآپریٹو ہے، بہت اچھا ہے، بہت سینسیبل ہے، بہت سمجھدار ہے، ہماری بیٹی کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، اس کا بڑا احساس کرتا ہے، اس کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ رہتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی بھی کر رہا ہے، اخلاق بھی اس کا بڑا اچھا ہے. یعنی یہ اس کو یوں کریں گے بھئی بہت اچھا ہے. اور اپنا بیٹا یہ بھی تو کسی کا داماد ہے نا، یہ سارے کام کر رہا ہے، حقوق بھی ادا کر رہا ہے، بالکل. نرمی بھی کر رہا ہے، خیال بھی رکھ رہا ہے، احساس بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اچھے انداز میں جو ہے وہ رہ بھی رہا ہے. تو اس کو بولیں گے یہ تو زن مرید ہو گیا ہے، اپنی بیوی کا جو ہے وہ غلام بن گیا ہے، اس کو اپنی بیوی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. بہن بھائی بھی اس کے ہیں، ہم بھی کو خاندان کا حصہ ہیں، ہم بھی ہیں یا نہیں ہیں. یعنی اپنی بیٹی کے معاملے میں جو اس طرح سب کچھ ہو رہا ہے اس کو تو نمبر فل دے رہے ہیں، 100% نمبر دے رہے ہیں، ساتھ میں اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں. اور وہی انداز اگر ہمارا بیٹا جو ہے وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ وہی انداز اپنا رہا ہے، آخر یہ بھی کسی کا داماد ہی ہے، تو یہاں آ کے اس کو جو ہے نا وہ ڈی مورلائز کر رہے ہیں اور اس کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس کو یوں اس طرح سے جو ہے وہ الزام دے رہے ہیں. کیا فرمائیں گے اس پہ آپ؟ اس پہ تو یہی ہے کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں نا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو، کہ میرا داماد جو نا وہ اچھا بن کے رہے میری بیٹی کے ساتھ، تو یہی تمنا جو نا آپ یہی سوچ آپ یہی رکھیں کہ میں آج جو نا کسی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہوں کہ میرا بیٹا جو نا میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جو نا وہ اپنی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر رہا، جیسے وہی زن مرید اور یہ ہوتا ہے نا تو پھر بیٹا بفر جاتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. پھر بعض اوقات نتیجہ یہی نکلتا ہے آگے جا کے آج جو داماد اچھا بنا ہوا ہے نا، اسی داماد کے ذریعے پھر اس بیٹے کے والدین کو سزا ملتی ہے کہ یہی داماد اگرچہ یہ غلط کرے، یہی داماد پھر آج آگے جا کے اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے اور ناک پہ دم کر دیتا ہے. کیونکہ آپ کے بیٹے نے کسی کی بچی کو تنگ کیا تھا نا، کسی کی بچی پہ ظلم کیا تھا، تو اب وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے آگے جا کے کہ اس کی بچی کو جو نا وہ اس کا شوہر جو نا وہ پہ تنگ کرتا ہے اور یوں پھر وہ آزمائش ہو جاتی ہے. اب یہ ماں باپ جو اپنے سر پہ جو ہاتھ رکھ لے کر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا. پھر بعض اوقات خیال آتا ہے کہ کاش ہم اگر اپنی بہو کے ساتھ یہ نہ کرتے نا، ہم اپنے بیٹے کے ساتھ یہ نہ کرتے نا یہ حرکتیں، تو آج ہماری بچی تکلیف میں نہ آتی. تو لہٰذا ایسا نہ کریں
کہ وقت اور حالات تبدیل ہونے میں جو ہے نا کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آج اگر آپ کی بیٹی خوش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ یہ خوش رہے گی، ایک تو یہ. دوسرا ایک آج اگر آپ کی بیٹی تکلیف میں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کی بیٹی ہمیشہ تکلیف میں رہے گی. آپ اس وقت صبر سے کام لیں، طریقے سے چلیں. انشاءاللہ الکریم یہی شوہر جو آپ کی بیٹی کو تکلیف دے رہا ہے تو انشاءاللہ الکریم یہی شوہر جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں. یا مرحبا، اللہ حضور آپ کو صحت سلامتی عافیت والی طویل عمر عطا فرمائے. بڑے پیارے انداز میں آپ نے دونوں جانبین کو بتایا، سمجھایا. اللہ کریم ہمیں ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کال لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا سوال یہ ہے، بچی کا نام اجوا رکھنا کیسا ہے؟ جی حضور. جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. اور یہ اجوا تو ظاہر ہے کہ مدینہ شریف کیا بلکہ پوری دنیا کی عمدہ کھجور ہے اجوا، جس کے بارے میں احادیث میں فضائل آئے ہیں، تو اجوا نام رکھنا جائز ہے. ماشاء اللہ. جی کال. میرا سوال یہ ہے، کیا وضو کرنے کے بعد داڑھی بنانے یا مونچھیں کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی حضور. جی نہیں. جی کال. شہزادے حضور سے میرا یہ سوال ہے، غیر محرم کے ساتھ منہ بولے بھائی بہن کا رشتہ بہت جلدی قائم ہو جاتا ہے. اگر اصلاح کی نیت سے سمجھایا جائے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں تو جواب ملتا ہے کہ یہ تو میرے بیٹے جیسے ہیں یا یہ تو میرے بھائی جیسے ہیں. کیا اسلام میں اس طرح غیر محرم سے بھائی بہن کا رشتہ بنانا جائز ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. جی حضور. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ یہ اس طرح جو نا منہ بولے بھائی بہن بننے سے یہ پردہ تو ختم نہیں ہوگا. اچھا آپ یہ مجھے یہ بتائیں، منہ بولے بھائی بہن کا چلیں پردہ آپ نے ختم کر دیا تو کیا وراثت میں حصہ بھی دیں گے منہ بولے بھائی بہن کو؟ جی سلام نے وراثت میں حصہ دیں گے منہ بولے بھائی بہن کو؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ نہیں ہے، ہاں ایسا حصہ تو کیا مطلب لوگ 1000 روپیہ نہیں دیں گے، مطلب حصہ نہیں دیں گے تو چپ. جب حصہ نہیں دیں گے تو پردہ کیوں؟ اس وقت کو فوری شریعت یاد آ جائے گی، شرعی احکام یاد آ جائیں گے. واقعی حکم بھی یہی کہ منہ بولے بھائی بہن جو نا وہ وراثت میں حقدار نہیں بنتے. جب اس پہ نہیں تو ادھر بھی نہیں، پردہ تو رہے گا. تو لہذا پردہ فرض ہے اور یہ فرض رہے گا. یا مرحبا، سبحان اللہ. صاحب یہ ایک اور بات میں چاہوں گا آپ اس پر بھی رہنمائی فرمائیں. جو رشتے اسلام نے ہمارے آلریڈی بنائے ہیں اور پھر ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب دلا رکھی ہے، ان کے ساتھ ہمارا طرز عمل جو ہے وہ کیسا ہے؟ کیا اس پر فوکس اور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جائے کہ بندہ منہ بھولے بہن بھائی بنا رہا ہے اور منہ بھولے بیٹے بنا رہا ہے، مطلب آگے جو ہے نا وہ چلتا ہی جا رہا ہے. یعنی وہ جو قریب ہے اس کا تو جو قرابت دار ہے، جو ذی رحم محرم ہے، اس کا تو خیال ہی احساس ہی نہیں ہے. اور جو ایسی جو ہے وہ اپنے حساب سے بناتے جا رہے ہیں، ادھر خیال بھی کرتے جا رہے ہیں تو احساس بھی کرتے جا رہے ہیں، تو کس سمت میں جا رہے ہیں. اور پھر اس کے آگے جو مفسدات اور جو شرعی خرابیاں آ رہی ہیں، آخرت کی بربادی والے معاملات ہیں، وہ ساتھ میں الگ سے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ تو آپ کا سوال زبردست ہے کہ آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ پہلے یہ جو خلا ہے نا اس کو تو پور کر لیں. یہ اچھا یہ اس کے پور کرنے میں چونکہ وہ شریعت جو حکم دیتی ہے کہ صلہ رحمی کرنا واجب ہے، صلہ رحمی کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا ہم یہ جو ہے نا کہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، کہ جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، اور بالخصوص خونی رشتہ دار تو کزن بھی ہوتا ہے، البتہ وہ کہ جو ہمارے محرم ذی محرم جو رشتہ ہے، جیسے پھوپھی بھتیجا، خالہ بھانجا، تو یہ ایسے رشتے ہیں کہ بالکل جو نا یہ محرمات والے رشتے ہیں، کہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے خالہ ہمیشہ کے لیے جو نا محرم ہے، کہ اسے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ماں کی سگی بہن، ماں کی بہن، اب چاہے اللہتی ہو یا اخیافی ہو، یعنی باپ جائے ہو یا ماں جائے ہو، تو ماں کی بہن ہوئی تو یہ خالہ ہوئی، اس سے جو نا نکاح حرام ہے. اسی طرح وہ چچا اور بھتیجی، اس میں بھی کبھی وہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح پھپھی باپ کی جو بہن ہے اس سے بھی جو ہے وہ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اچھا اسی طرح یہ رشتے تو دور کی بات ہے، جو سگے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ تو اس نے سلوک کر لیں پہلے. بعض آپ کو ایسے ملیں گے سلمان، ان کو چھوڑ کر منہ بولے بھائی بہن کے ساتھ جو ہے نا وہ اس نے سلوک کر رہے ہیں، یا اس نے سلوک بولے یا کیا کہیں، ان سے دوستیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کو نام دیا منہ بولے بھائی بہن. پھر بعض کا جو معاملہ ہوتے وہ پھر ساری دنیا دیکھتی ہے کہ منہ بولے بھائی بہن کو کیا ہو گیا،
اللہ کی پناہ. تو بعض اوقات یہی ہوتا ہے، یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے کہ شروع میں جو ہے نا وہ اچھی نیت ہی ہوتی ہے. یہ شیطان کا سر یہ بھی بار ہے، اس کی ایک چار ہے. شروع میں اچھی نیت سے یہ دوستی کرواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، منہ بولے بھائی بھی نہیں کھلواتے، پھر کام خراب کروا دیتے ہیں. اللہ کی پناہ. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. جو دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے، سلیقے اور انداز ہیں، اللہ ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت مدنی چینل کے ناظرین اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھلتے نئے